ایک کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، اسد ان کا نام، انگریز تھے، پہلا نام اور تھا، بعد میں انہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور کملی والے کی زندگی پہ کتاب لکھی۔ وہ کہتا میں شام کو جا رہا تھا ایک سفر میں، افریقہ کا ایک سفر تھا، تو مغرب کے بعد کا وقت تھا، دن ڈوب چکا تھا، سامنے سے ایک سانپ آیا کالا، میں نے اپنی بندوق کو تانا، اس دوران میرا ایک دوست چیخا، کہنے لگا گولی نہ مار، لیکن میں گولی اس وقت میری بندوق سے گولی نکل گئی تھی اور سانپ وہیں تڑپ گیا اور مر گیا، اور کہنے لگا میرے بازو شل ہو گئے، میری ٹانگیں بھاری ہو گئیں، میرا سانس پھولنے لگا اور میں بہت زیادہ ایک دم ایسے ہوا کہ مجھے بے ہوشی کی کیفیت پیدا ہو، میں بے ہوش ہو گیا۔ اور کہنے لگے جب میں بے ہوش ہو گیا تو مجھے پھر کوئی ہوش نہ رہا، میں نے دیکھا تو مجھے ہوش آیا تو گندم کی بوریاں تھیں، اوپر ایک چادر سی ٹانگی ہوئی تھی، میں اس کے نیچے سو رہا تھا، مجھے ہوش آیا تو میں نکاہت میں یعنی کمزوری میں بول نہ سکتا تھا، میں نے آواز سے اپنا جسم کی ساری طاقتیں جمع کی اور طاقتیں جمع کر کے میں نے آواز دی، تو وہ بھاگے بھاگے آئے، ہوش آ گیا، ایک دوسرے کو کہنے لگے، میں نے کہا مجھے کتنے گھنٹے بے ہوش رہا؟ کہا 4 دن سے بے ہوش، 4 دن سے۔ اور کہا کہ میں نے بے ہوشی کے دوران دیکھا 2 بندے آئے، 2 نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا، 2 نے ٹانگوں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ایک لے کے ایک چھوٹا سا بندہ تھا، ایک بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بونے کہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے، عدالتیں لگی ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کے مجھے ان کے سامنے رکھ دیا، اور ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، دوسرے موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا بھائی سانپ بن کے آیا تھا اور اس نے سانپ کا اللہ کا نام پہلے لیا تھا، اس کو چاہیے تھا جب اللہ کا نام لیا ایک دم گم ہو جاتا، اس نے مقابلہ کیا تھا۔ کہا کہ میری طرف سے مدعی آ گئے، مجھے پتہ نہیں کون ہے، مدعی آ گئے، اور وہ 7 بندے تھے، 7 بندے تھے، میری طرف سے مدعی آ گئے، میں پتہ نہیں کون ہے۔ اب وہ کہیں کہ اس کو قتل کا بدلہ قتل ہو، وہ شاہ جنات تھے، قتل کا بدلہ قتل ہو، اس کو قتل کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، اور وہ کہیں نہیں، اس نے اللہ کا نام لیا تھا اور پھر یہ سانپ بن کے آیا تھا، اور ہمیں حکم ہے کہ سانپ کو دیکھو تو فوراً مار دو۔ اس نے حکم پورا کیا کملی والے کا، اس نے سانپ کو فوراً مار دیا۔ سانپ کو فوراً مار دیا۔ اب یہ بحث مباحثہ ہو رہا، شاہ جنات خاموش سن رہے ہیں، دونوں کے دعوے سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شاہ جنات نے یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ اس کو بری کیا جاتا ہے، اور پھر ایک دلیل جو مدعیت میرے ساتھ تھے، یعنی میری طرف سے جو میرا کیس لڑ رہے تھے، وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ مغرب کے بعد یہ نکلا تھا، اور مغرب کے بعد چیزوں کے نکلنے کی پیشین گوئی احادیث میں آتی ہے، اس حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو مغرب کے بعد باہروں گلیوں اور راستوں میں نہ نکالو، خطرناک چیزیں نکلتی ہیں جو ہماری سمجھ، احساس، ادراک، آنکھیں نہیں دیکھتی، کچھ کائنات کا ایک راز ہے جو ضروری نہیں ہر چیز دیکھ لیں ہم، ضروری نہیں ہے۔ اس پورے ہال میں آکسیجن ہے، مجھے نظر تو نہیں آتی، اس پورے ہال میں ہمارے موبائل کے نیٹ ورک سارے ہیں، نظر تو نہیں آتی۔ انگریز کی اندیکھی آنکھ کو بن دیکھے مانا، اور کملی والے کے فرمان کو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اس کی لاجک، اس کی وضاحت، اس کی کیا ہوگی۔ ہاں نہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں مان گیا مولا تجھے اور تیرے فرشتوں کو، ورسلہ اور سارے رسولوں کو، وکتبہ، آمنت باللہ ملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر، آخرت کا دن۔
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। मौला मैं सारी चीजों को अनदेखे मान गया, मैं मौत के बाद उठूंगा, शर और खैर तेरे हाथ में है, तू चाहे जो फैसले कर दे। अनदेखी दुनिया का नाम इश्क है, अनदेखे ईमान का नाम इश्क है, अनदेखी जन्नत को मानने का नाम मोमिन और इश्क है, अनदेखी खैर और शर को नाम मानना इश्क, इसी को तो कहते हैं और किसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं, लिहाजा फरमाया इसको बरी किया जाए, इसको मकाम तक पहुंचाया जाए। और कहा जब कहा कि इसके मकाम तक पहुंचाया जाए, मैं फौरन होश में आ गया। क्या ख्याल है, आप जो ख्वाब देख रहे होते हैं वो साथ वाले को पता चलता है कि आप देख रहे हैं? आप कहते मैंने फलां ख्वाब देखा, मैं फलां जगह गया, मैं अकल कर, कहा मैं देखा है ख्वाब। कायनात के कुछ राज हैं, कुछ खैर वाली चीजें भी हैं, कुछ शर वाली चीजें भी हैं, पर नजर नहीं आती, उससे कैसे बचें? और आपको फिर वो अनोखी बात बताऊं कि वो 7 दोस्त कौन थे। वो 7 दोस्त कौन थे? मैंने 20 का रमजान हवेली में गुजारा कोरोना की वजह से, वहां से मेरे प्रोग्राम आते रहे। मेरा गालिबन 8 या 9 रमजान का प्रोग्राम था, 1-2 रिकॉर्डिंग थी जो थी सूरत फातिहा पे, 8-9 था, 8-9 रोजे की, तो 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, पूरी दुनिया ने सुनी। जिसे मैंने अपने मुजाहिदे, अपनी कुर्बानियां और अपना धक्के खाना और ठोकरें खाना बताया कि मैंने इस अमल की तलाश में कि खाने के दौरान 7 दफा सूरत फातिहा, और इस अमल की तलाश में मैंने कितनी मुश्किलें और कितनी उलझनें और कितनी ठोकरें खाई और कहां, वो एक लंबी कहानी है, वो भी मैंने मुख्तसर बताई है, लेकिन अगर उसका कुछ अक्स सुनना है तो वो नेट पे पड़ा हुआ है। खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा, वो खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा के गुलाम और मुवक्कलात थे जो जिन्नात की तरफ से इसके मुद्दई थे, इसके वकील थे और इसका दावा लड़ रहे थे और इसकी हिफाजत कर रहे थे। आखिरकार ये वकील इसका दावे में कामयाब हो गए और शाह जिन्नात ने इसके हक में फैसला किया और इसको वापस लौटाया गया। और कहने लगे कि इतने दिनों के बाद जब मुझे होश आया, मैं बिल्कुल निढाल हो चुका था, बेहोश रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि ड्रिपों का दौर था, बस वो जो मुंह में मेरा पानी चंद डालते रहे। मुझे जो चीज काम आई वो खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा थी, वो चीज मुझे काम आई, जिसके बारे में मैं आपसे अर्ज करता हूं कि खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।